تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 24-25 دو آیت ہے. آیت نمبر 24 اللہ said get down one of you an enemy to the other. نکلو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اللہ نے کہا On earth will be a dwelling place for you. زمین پر ہوگی تمہاری رہائش، تمہاری رہنے کی جگہ. And an enjoyment for a time. اور تھوڑے سے وقفے کی، تھوڑا سا ٹائم، بس یعنی وہی 40 50 60 70 سال، اتنے ہی سال ہے، بس تھوڑے جو بھی مزہ کرنا ہے کر لو، برت لو. سامان دنیا کا سامان لے کے چھاتی پہ رکھ کے تو نہیں جانے کا نا قبر میں، لیکن اسی دنیا کے سامان کے پیچھے بندے پاگل ہوئے. آیت نمبر 25 He said اللہ نے کہا Therein you shall live and therein you shall die and from it you shall be brought out یعنی کہ resurrected. اللہ نے کہا اسی زمین کے اندر تم زندہ رہو گے، جیو گے، اسی زمین کے اندر تم مر کے جاؤ گے، اور پھر اسی زمین سے تم کو باہر نکال لیا جائے گا. یعنی کہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا جو ہے قیامت کے دن کا ریزریکشن، وہ یہیں اسی زمین سے اٹھایا جاؤ گے تم. سینڈنگ دیم آل ڈاؤن ٹو ارتھ، سب کو نکال دیا زمین کے اوپر. ڈاؤن یعنی زمین نیچے ہے، ڈاؤن ہے، تو سینڈنگ دیم آل ڈاؤن ٹو ارتھ. اللہ ٹیلز قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ said get down one of you an enemy to the other. اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، ایک دوسرے کی دشمن ہوں گے تم. It was said that اهبطوا get down was addressed to Adam, Hawa, Iblis and the snake. کہ جب یہ کہا گیا نکلو یہاں سے، تو یہ مخاطب جو ہے اللہ، وہ آدم علیہ السلام، ماں ہوا، ابلیس اینڈ سانپ بھی ہے اس میں. Some scholars did not mention the snake. مگر کچھ جو علماء ہیں انہوں نے سانپ کا ذکر نہیں کیا. And Allah knows best. اور واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. The enmity is primarily between Adam and Iblis. And Hawa follows Adam in this regard. دشمنی اصلی جو ہے، شروعات جو دشمنی کی، وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، شیطان کی. اور ماں ہوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اتباع کر رہی ہیں، ان کے پیچھے جا رہی ہیں. اسی لیے اس تعلق سے وہ بھی مطلب ان کے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ابلیس کی دشمنی میں. اللہ said in سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 اہبطا منہا جمیعا get you down from the paradise to the earth both of you together. یعنی یہاں پر دو سے مخاطب کیا گیا ہے. نکلو یہاں سے، اس جنت سے نکلو، زمین پہ جاؤ تم دونوں ایک ساتھ. If the story about the snake is true, then it is a follower of Iblis. اس لیے کہ اگر سانپ کا قصہ صحیح ہے کہ سانپ بھی تھا ساتھ میں، تو پھر وہ تو ابلیس کا فالوور تھا. Some scholars mentioned the location on earth they were sent down. کچھ علماء نے اس جگہ کا کہ زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ان کو اتارا گیا. But these accounts are taken from the Israelite tales. لیکن یہ تمام باتیں جو لی گئی ہے وہ اسرائیلیوں کے قصے سے. And only Allah knows if they are true. اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سچ ہے یا نہیں. If having known these areas was useful for the people in matters of religion or life, Allah would have mentioned them in His book, and His messenger would have mentioned them too. اگر یہ جگہ کا نام بتانا کہ وہ کون سی جگہ پر اترے اور کیا ہوا، یہ سب اگر ضروری ہوتا نا کہ انسانوں کے لیے
یہ معاملات بہت ضروری ہوتے اس کے دین کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، تو اللہ اس کا ذکر اپنی کتاب میں کرتا، رسول بتاتے، اور پھر یہ کہ مطلب اور اینڈ ہز میسنجر وڈ ہیو مینشن دیم ٹو، انہوں نے بھی اس کا پھر ذکر کیا ہوتا، رسول جو ہے انہوں نے۔ اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time. زمین پر ہے تمہارے رہنے کی جگہ اور کچھ وقت کے لیے وہاں تم انجوائے کرو، تمہارے لیے اس میں انجوائمنٹ ہے۔ مینس اس کا مطلب یہ ہے آن ارتھ یو ول ہیو ڈویلنگس and known, designated appointed terms that have been recorded by the pen, counted by predestination and written in the first record. زمین جو ہے وہ تمہاری رہائش کی جگہ ہے، جانتے ہو تم، اور وہاں پر تمہارے لیے مقررہ وقت بھی ہے جو کہ قلم نے لکھ دیا تھا۔ قلم نے بہت پہلے اس چیز کو لکھ دیا تھا کہ تم کیا، کہاں رہو گے، کتنا رہو گے، کیا کرو گے، کہاں مرو گے، اور اس کی، اور یہ جو تمام چیزیں جو قلم نے لکھی ہے وہ یعنی کہ پری ڈیسٹینڈ ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں مقدر، پیشتر لکھ دی گئی، یعنی تقدیر کی بات ہے یہ کہ تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی پہلے ریکارڈ کے اندر۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، ہی یعنی کہ اللہ said، اللہ نے کہا therein you shall live and therein you shall die and from it you shall be brought out resurrected۔ اللہ نے کہا اسی زمین پہ، اسی زمین میں تم رہو گے زندہ، اسی زمین پر تم مرو گے، اسی زمین کے اندر یعنی کہ تم جاؤ گے مر کے، اور اسی زمین سے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دس آیا از سملر ٹو Allah's other statement، کہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری، دیر آف دا ارتھ وی کریٹڈ یو، ہم نے تمہاری تخلیق کی، اور وی کریٹڈ یو اینڈ انٹو اٹ، یعنی وہ زمین جو اللہ نے بنایا تمہارے لیے، اور تمہیں بنایا، اور اسی کے اندر تم جاؤ گے، انٹو اٹ وی شال ریٹرن یو اینڈ فرام اٹ وی شال برنگ یو آؤٹ ونس اگین، اور اسی زمین میں سے ہم تمہیں باہر نکال لیں گے پھر سے۔ اللہ states that he has made the earth a dwelling place for the children of Adam۔ اللہ نے کہا کہ زمین جو ہے وہ رہنے کی جگہ بنایا اللہ نے بنی آدم کے لیے، آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی تمام انسانوں کے لیے، فار دا ریمائنڈر آف دس ارتھلی لائف، یعنی جو بھی اس زمینی زندگی کے اندر جو باقی ہے وہ، یعنی جتنی بھی زندگی جس کی ہے، پھر قبر میں جتنا رہنا ہے، on it they will live, die and be buried in their graves، اسی پہ وہ لوگ زندہ رہیں گے، اسی کے اندر مر کے جائیں گے، قبروں کے اندر دفن ہو جائیں گے، and from it، اور پھر اسی زمین میں سے they will be resurrected for the day of resurrection، قیامت کے دن اسی زمین میں سے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا۔ on that day Allah will gather the first and the last of creatures and reward or punish each according to his or her deeds، اور اس دن اللہ تمام کو جمع کرے گا، پہلے انسان سے لے کر آخری جو بھی ہے، آخری انسان تک سب کو جمع کرے گا، اور ان کے اعمالوں کے مطابق
ان کو جزا دے گا، انعام دے گا، اور ان کے اعمالوں کے مطابق ان کو سزا دے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ہوگا، جیسے اعمال ویسا اس کا انجام، کیونکہ اللہ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا ہے، تو اب پھل کاٹنے، فصل کاٹنے کا جو وقت ہے وہ ہے ڈے آف ریزریکشن، قیامت کا دن۔ بندے نے یہاں جو بھی بویا ہے وہ کاٹے گا، وہاں پر کاٹے گا۔ وہ دنیا کے اندر کچھ بھی کر کے بندے چھوٹ نہیں سکتے۔ اس کو اپنی فصل کو، گندی فصل ہے تو گندی ہی فصل کاٹنی پڑے گی وہاں، اور جس نے اچھی فصل اگایا ہے تو نیچرلی وہ اچھی فصل کاٹے گا وہاں قیامت کے دن، آخرت میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔